سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قاف نقطوں والا، زا اور عین۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ سب سے پہلے اگر اس کو درمیان میں رکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو رسول تمہیں دیں فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا۔ پھر اس متن کے اندر ہی والقزع ان یحلق الصبی فیترک بعض شعرہ، قزع کیا ہے؟ قزع کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا قزع یہ ہے کہ جب بچے کے بال کٹوائے جائیں تو کچھ رکھ لیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں، یہ ہے قزع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ جو روایت ہے صرف مسند احمد میں، مسند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں ہی 16 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی بار آئی ہے؟ 16 بار۔ اس کے علاوہ سنن ابو داؤد میں، صحیح مسلم میں، نسائی کبریٰ میں کئی بار یہ روایت آئی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قزع بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اب آپ اس کی تشریح اور توضیح سے سمجھ جائیں گے۔ قزع بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں سر کے ان بالوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے بادل کے کچھ ٹکڑے نظر آتے ہیں، اس طرح سر کے کچھ بال رکھ دیے جائیں اور کچھ بال کاٹ لیے جائیں۔ پھر ایک اور روایت ہے سنن ابو داؤد کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا صبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ قد حلق بعض شعرہ وترک بعضہ، کہ کچھ بال تو منڈے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے۔ فنہاہم عن ذالک، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ وقال احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، فرمایا یا تو پورا مونڈ دو یا پورا چھوڑے رکھو۔ اب آج کے دور میں جو فیشن ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، وہ بالوں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں اور اس کو فیشن کا نام دے دیتے ہیں، یعنی کچھ رکھ لیے جائیں اور کچھ چھوڑ لیے جائیں۔ جس زمانے میں ہم نے یہ احادیث پڑھی تھی دورہ حدیث میں، اس زمانے میں تو ہم بودی سمجھتے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے جب ہم نے دورہ حدیث کیا تھا، اس میں تو ایک ہی اس زمانے میں بات محدثین نے لکھی تھی، جی بودی رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ صرف سر کے جو فرنٹ حصہ ہے اس کے بال چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے حصے کے کٹوا لیتے ہیں، یا سر کے کسی حصے کے بال چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سارے کٹوا لیتے ہیں، چوٹی رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب اس کی جو ناجائز ہونے کی صورتیں ہیں، اب وہ دیکھیں کس طرح آ رہی ہیں کہ بڑے عجیب انداز سے، بلکہ ہمارے ہاں یہ جو بھویں ہیں ان کو کٹوانے کی ممانعت ہے۔ اب اس کے اندر بھی ڈیزائن ڈالا جا رہا ہے، اس کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب جس سے رسول اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اور ہمارے معاشرے میں وہ کام اپنے عروج پر ہو، آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا جس طرح ہمارے نوجوان لڑکے عجیب سا وہ فیشن کے نام پہ بالوں کا حشر کر رہے ہیں، اور یہ تو سر کے بال ہیں، یہ تو سر کے بال ہیں۔ اب اگر سر کے بالوں میں ایسا کرنے کی ممانعت ہے تو پھر داڑھی کے ساتھ جو ہمارے ہاں حشر ہو رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا ہم کیا کریں؟ داڑھی کے نام پر ہم جو داڑھی کے ساتھ کرتے ہیں
اس کا کیا ہوگا کہ کچھ رکھ لی، کچھ منڈوا لی، اس میں بھی ڈیزائن بنوا لی، اور اس کے اندر آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ڈیزائن سر کے بالوں میں بناتا ہے وہ بڑا ماہر ترین سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو اپنے بچوں کو خاص طور پہ جب ہم یہاں سے شروع کریں گے ان کی تربیت کا مرحلہ، تو ان کو بتایا جائے کہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ ایک تو ہوتا ہے پسند نہ کرنا، دوسرا ہوتا ہے اس سے منع کرنا۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، نہا کے الفاظ، اور قرآن فرما رہا ہے جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ الفاظ فنتہو، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ اس سے۔ اب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی زمانے میں آج سے چند سال پہلے ہم جس بچے کے سر کے بال ایسے دیکھتے اس کے کٹوا دیا کرتے تھے۔ آج ماں باپ کہتا ہے نہیں جی کوئی نہیں جی اس کو چھوڑ دو جی ہم خود ہی کروا لیں گے جی، چند دن کے لیے ہم نے ایسے رکھے۔ تو بتائیں جس معاشرے میں وہ کام عروج پر ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی معاشرے کا فیشن بن جائے، تو اس معاشرے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ وہ معاشرہ ترقی کر سکے گا؟ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے فرمائے ہوئے فرمودات کو جاننے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔